پرنام، نمستے، آداب، السلام علیکم دوستو۔ ایک غیر معمولی اور سحر انگیز شخصیت کے مالک جو کافی عرصے تک عالمی سطح پر سلامتی کے اداروں، جہادی تنظیموں اور تجزیہ نگاروں کی بحث کا موضوع بنے رہے۔ مسلم دنیا کی نظر میں ان کی حیثیت ایک ایسے مجاہد کی تھی جو اسلام دشمن سرگرمیوں کے خلاف مصروف عمل تھا، جبکہ مغربی دنیا انہیں ایک دہشت گرد کی حیثیت سے جانتی تھی جس نے پوری دنیا کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ بظاہر شرمیلا سیاسی خیالات نہ رکھنے والا وہ شخص جس نے خانہ کعبہ پر ایک گروہ کے قبضے کے وقت بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، آخر کیوں ایک عالمگیر تحریک کا روح رواں بن گیا؟ یہ صورتحال بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ سعودی عرب میں دوسرے نمبر پر مالی حیثیت کے خاندان کا فرد ہونے کے باوجود انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی کو خیرباد کہہ دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھائی، غاروں میں چھپا چھپا پھرتے رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بار بار پیدل سفر کیا، بلکہ گدھوں تک کی سواری کی۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کے نظریات کیسے فروغ پائے؟ ان کی سیاسی سوچ کیا تھی؟ جنگی بصیرت کیسی تھی؟ اور مالی اخراجات کیسے پورے کرتے تھے؟ آج کے ولاگ میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، جہادی رہنما اسامہ بن محمد عواد بن لادن نے 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے ایک ارب پتی شخصیت محمد عواد بن لادن کے گھر جنم لیا تھا۔ وہ اپنے والد کی 10ویں بیوی عالیہ غنیم کے بیٹے اور اپنے والد کے 50 بچوں میں 7ویں نمبر پر تھے، مگر عالیہ غنیم کی اکلوتی اولاد تھے۔ دوستو، 1920 کے لگ بھگ جب لادن خاندان سعودی عرب کے ہمسایہ ملک یمن کے ریگستانوں سے نقل مکانی کر کے سعودی عرب پہنچا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس خاندان کا شمار دولت اور شہرت میں سعودی عرب کے شاہی خاندانوں کے بعد ہوگا۔ بن لادن گروپ کا شمار آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے اور ان کے اثاثہ جات اربوں ڈالر پر محیط ہے۔ دوستو، اسامہ بن لادن کی زندگی جتنی ہنگامہ خیز ہے، اس کے خاندان کی زیرو سے ہیرو بننے کی کہانی بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ مشہور مصنف جوناتھن نڈال اپنی کتاب اسامہ میں لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں لاکھوں غیر ملکی اپنی قسمت آزمانے کے لیے سعودی عرب پہنچے، لیکن ان میں سے بن لادن خاندان کی جس طرح کامیابی نے قدم چومی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ محنت، جدوجہد اور خودداد صلاحیتوں کی بنیاد پر بن لادن خاندان سعودی عرب کے کامیاب ترین بلڈنگ کنسٹرکٹر بن گئے۔ دوستو، 14 سال کی عمر تک پہنچ کر اسامہ نے اپنے آپ کو ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر منوا لیا تھا۔ انہیں ایک اسٹڈی گروپ کی جانب سے شرکت کی دعوت ملی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ جدہ کے کئی اہم خاندانوں کے نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں اس گروپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے حفظ قرآن کا سنہری موقع بھی ملے گا۔ اس دوران اسامہ نے جہادی اصولوں کے حوالے سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ دوستو، اسامہ کے استاد نے اسلام کے ایک اہم اصول بھائی چارے کی جانب سب سے زیادہ توجہ دلائی۔ انہوں نے پورے عرب میں خالص اسلامی قوانین کے نفاذ کے حوالے سے بھی تعلیم دینا شروع کی۔ ان کے اساتذہ نے وضاحت سے بتایا کہ اسلام کے سچے پیروکار ہی ایک مقدس دنیا کی تعمیر کر سکتے ہیں، چاہے اس مقصد کے لیے جان دینی پڑے یا مال قربان کرنا پڑے۔ اپنی تعلیم کے دوسرے برس اسامہ اور ان کے دوستوں نے سخت گیر اسلامی سرگرمیوں کو اپنا لیا۔ انہوں نے سنت نبوی کے مطابق داڑھیاں رکھنے اور مخصوص پاجامے اور قمیص پہننا شروع کر دی۔
اسامہ نے 18 سال کی عمر میں اپنی کزن سے شادی کی۔ 1976 میں الصغیر سے گریجویشن کے بعد ان کا پہلا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ انہوں نے 1981 میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں ڈگری حاصل کی۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی تھی تاکہ اپنے خاندانی کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے، لیکن ان ڈگریوں کو انہوں نے تمام زندگی استعمال نہیں کیا۔ دوستو، اسامہ بن لادن افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے 2 ہفتے بعد ہی پاکستان آئے۔ یہاں ان کی مہمان نوازی ایک مذہبی جماعت نے کی۔ انہوں نے کراچی سے پشاور تک افغان مہاجر کیمپوں کا معائنہ کیا اور متعدد جہادی رہنماؤں، ربانی اور سیاف جیسے لوگوں سے ملاقات کی جن سے وہ حج کے موقع پر بھی کئی بار مل چکے تھے۔ ان کا یہ دورہ خفیہ رکھا گیا اور وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد واپس سعودی عرب جا کر اپنے بھائیوں، خاندان کے افراد، دوستوں وغیرہ سے ملاقاتیں کی اور انہیں افغان مجاہدین کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے بن لادن کمپنی میں کام کرنے والے بعض افغانیوں اور پاکستانیوں کو بھی ساتھ ملایا۔ اسامہ نے جہادیوں کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ دوستو، 1982 میں انہوں نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے ساتھ بھاری تعمیراتی مشینری بھی لے گئے جسے انہوں نے افغان مجاہدین کے حوالے کر دیا۔ 1984 میں انہوں نے افغان مجاہدین کی بھرپور مدد کے لیے ایک اور قدم اٹھایا۔ انہوں نے پشاور میں بیت الانصار کے نام سے ایک گیسٹ ہاؤس قائم کیا۔ یہ سعودی عرب یا دیگر اسلامی ممالک سے آنے والے مجاہدین کی پہلی قیامگاہ ہوتی تھی۔ ان دنوں اسامہ براہ راست مجاہدین کی کمان نہیں کرتے تھے بلکہ آنے والے مجاہدین کو افغانستان میں دوسرے مجاہدین جو جہاد میں مصروف تھے ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے انتظامیہ نے بعد میں عبداللہ اعظام کی سربراہی میں پشاور میں جہاد سروس بیورو قائم کیا جو جہادی لٹریچر اور مجاہدوں کے بارے میں خبریں پبلش کرتا تھا، جس سے پڑھ کر مزید سعودی اور افغانی باشندے جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے۔ دوستو، 1986 میں اسامہ نے افغانستان میں کیمپوں کے قیام کا فیصلہ کیا اور 2 سال کے اندر 6 کیمپ قائم کر دیے۔ اس کے بعد اسامہ نے اپنے مجاہدین کی کمان خود سنبھال لی اور پھر مصر اور شام سے سینئر ریٹائر ملٹری آفیسروں کی خدمات حاصل کی۔ 1984 سے 1990 کے دوران اسامہ کا قیام سعودی عرب کے مقابلے میں افغانستان میں زیادہ رہا۔ دوستو، 1988 میں اسامہ کو یہ احساس ہوا کہ وہ افغان جنگ میں ہائپوتھیٹیکل کام کر رہا ہے، صحیح انداز میں افغان مجاہدین کی مدد نہیں کر پا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اگست 1985 میں القاعدہ کے قیام کے لیے پیپر ورک کرنا شروع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ القاعدہ 1988 میں ان لوگوں نے بنائی جو عرب افغان مجاہدین کا ایک گروپ تھا۔ انہوں نے اسامہ سے وفاداری کا حلف اٹھایا اور جہاد کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کیمپ میں موجود افراد سے بیعت بھی لی۔ القاعدہ کو سعودی حکومت اور شہریوں کی طرف سے سالانہ $60 کروڑ کی امداد ملتی تھی۔ اسامہ بن لادن نے پشاور کے قریب گیسٹ ہاؤس بنایا اور مجاہدین کی بھرتی کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد 1987 میں افغانستان کے اندر بھی مجاہدین کے ساتھ 10 سالوں میں 35,000 غیر ملکی مجاہدین جن کا تعلق 43 ممالک سے تھا انہوں نے بھی جہاد میں شرکت کی۔ دوستو، القاعدہ پر ریسرچ کرنے والے ماہرین اس تنظیم کی کارکردگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور القاعدہ بننے سے 1996 تک کا ہے۔ دوسرا دور 2001 کا ہے جسے تنظیم کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ 2001 سے 2005 تک کے دور کو گلوبل نیٹ ورک سے کام کرنے والی تنظیم کے طور پر القاعدہ کو جانا گیا۔ آخری دور 2005 کے بعد یہ تنظیم مختلف حصوں میں تقسیم ہونے لگی۔ یوں 2011 تک
تنظیم کے کئی اہم رہنماؤں کی موت کے بعد اس کے مزید چھوٹے چھوٹے حصے ہو گئے۔ دوستو، سعودی حکومت نے اسامہ بن لادن کو جیل میں ڈال دیا اور نظر بند کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک بھائی کے ذریعے، جن کا شاہ فہد اور نائب وزیر داخلہ شہزادہ احمد سے قریبی تعلق تھا، یہ یقین دہانی کرائی کہ انہیں ایک کاروباری معاملہ طے کرنے کے لیے پاکستان جانا ہے، لہٰذا نظر بندی ختم کی جائے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وزیر داخلہ شہزادہ نائب اس بات پر راضی نہ تھے، لہٰذا اسامہ کے بھائی نے نائب کے غیر ملکی دورے کا انتظار کیا اور شہزادہ احمد کے ذریعے پابندی اٹھوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح اسامہ اپریل 1991 میں پاکستان آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھا اور کہا کہ ان کا اب سعودی عرب واپس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہیں شاہی خاندان کے سامنے جو زحمت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دوستو، پاکستان آمد کے فوراً بعد اسامہ افغانستان اس لیے واپس چلے گئے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس حکام انہیں پکڑ کر سعودی حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ افغانستان آ کر وہ یہاں کمیونزم کے اثرات ختم کرنے اور افغان کے گروپوں میں اختلافات ختم کرانے میں سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ کسی بھی سرگرم گروپ کے اختلافی امور میں نہ تو حصہ لے اور نہ ہی تبصرہ کرے۔ اس دوران مبینہ طور پر سعودی حکومت کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے یا ہلاک کرنے کی کوشش کا بھی پتہ چلا، مگر یہ کوششیں ان کے پاکستانی اور سعودی اسٹیبلشمنٹ میں شامل چند دوستوں کی بروقت اطلاعات کی وجہ سے ناکام رہی۔ بعد ازاں جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ افغان گروپوں کے اختلافات حل کرانے میں ناکام رہے ہیں، تو انہوں نے افغانستان کو خیر باد کہہ دیا اور سوڈان چلے گئے۔ دوستو، سوڈان میں قیام کا فیصلہ اسامہ نے جہاد کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ان دنوں سوڈان کی حکومت نے اسلامی پرچم سربلند کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اسامہ نے سوڈان میں کئی ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے۔ اسامہ کو وہاں کسی قسم کے خطرات لاحق نہ تھے، وہاں انہیں خاص مہمان کی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے کئی سعودی تاجروں کو سوڈان میں سرمایہ کاری کے لیے بھی آمادہ کیا۔ خود اسامہ کے کئی بھائیوں اور جدہ کے تاجروں نے وہاں جائیدادوں کے لین دین، فارمنگ اور ایگریکلچرل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی، مگر جب وہاں اسامہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے سوڈان چھوڑ دیا۔ دوستو، سوڈان کے بعد اسامہ نے اپنے لیے صومالیہ اور جنوبی یمن کو منتخب کیا۔ سوڈان میں اسامہ کے قیام کے دوران ہی صومالیہ اور جنوبی یمن میں امریکہ مخالف واقعات ہو چکے تھے، مگر اسامہ کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ البتہ ان واقعات کی ذمہ داری ان لوگوں نے انفرادی طور پر قبول کی جنہوں نے افغانستان میں جہاد کی تربیت حاصل کی تھی۔ انہوں نے یمن میں زیادہ دیر قیام نہ کیا اور جلد ہی دوبارہ سوڈان چلے گئے۔ دوستو، اسامہ بن لادن کی میزبانی پر سوڈان کو زبردست بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ بن لادن اور ان کے ساتھی سوڈانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے تھے۔ 1996 میں اسامہ نے افغانستان میں اپنے پرانے دوستوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے تاکہ وہ وہاں ان کا استقبال کرنے کو تیار رہیں۔ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سوڈان سے نکل گئے۔ ان کے ساتھی براہ راست مشرقی افغانستان میں جلال آباد پہنچ گئے۔ اسامہ بن لادن جب تیسری بار افغانستان پہنچے تو ان دنوں وہاں کی صورتحال مختلف طبقوں کے درمیان خاصی غیر اطمینان بخش تھی، لیکن اسامہ کے تعلقات ان تمام افغان فریقوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، اسی لیے ان سب نے انہیں مکمل تحفظ دیا۔ افغانستان کے جس علاقے میں ان کا قیام تھا وہ سردار یونس خالص کے کنٹرول میں تھا۔ یونس خالص نے بعد میں طالبان کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ افغانستان پہنچنے کے چند ماہ بعد اسامہ نے امریکہ کے خلاف اپنا پہلا پیغام جاری کیا۔
یہ پیغام واضح اعلان جنگ تھا۔ اس اعلامیہ میں امریکی فوج کو عرب سے نکل جانے کو کہا گیا تھا۔ سعودی عرب کی اسامہ میں دلچسپی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی دوستو۔ انہوں نے یونس خالص کو کافی قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسامہ کو ان کے حوالے کر دیا جائے، مگر یونس خالص نے اسامہ کو سعودی عرب کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوستو، طالبان نے 1996 میں کسی جنگ کے بغیر افغان شہر جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور اس طرح اسامہ بن لادن ان کی حفاظت میں آ گئے۔ ان کو اس وقت بہت حیرت ہوئی جب ملا عمر کے حکم پر طالبان کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی۔ انہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اسامہ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ طالبان کی حفاظت میں وہ زیادہ محفوظ رہیں گے۔ طالبان نے انہیں بتایا کہ وہ ایسے شخص کی حفاظت اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں جس نے جہاد کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ دوستو، اسامہ کو طالبان ایک صوفی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ طالبان سمجھتے تھے کہ اسامہ نے افغانستان میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر اپنی دولت اور تمام عیش و آرام قربان کر دیا ہے۔ افغانستان میں بھی اسامہ کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ ایک بار ایک طالبان رہنما نے ایک سعودی سفارتکار سے کہا تھا، اگر ایک بکری بھی میرے خیمے میں پناہ حاصل کرے گی تو میں ساری دنیا کی دولت کے عوض بھی اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ میں اسامہ بن لادن جیسی مقدس شخصیت کو تمہارے حوالے کر دوں؟ دوستو، اسامہ کو اس کے دشمنوں کے حوالے کرنے سے طالبان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ تاہم اس حوالے سے اختلاف رائے ہو سکتے ہیں کہ میڈیا میں ان کا کتنا بلند مقام ہے۔ اسامہ دوستو طالبان کے بنیادی ڈھانچے کا بھی ایک لازمی جز تھے۔ وہ طالبان کو بتاتے تھے کہ ریاستی امور کس طرح انجام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیل اور گیس کے بعض کمپنیوں نے اپنے پائپ لائن کے منصوبوں کو فروغ کے لیے طالبان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ اسامہ نے انہیں سمجھایا کہ صحیح نیلامی کا درست طریقہ کیا ہے اور صحیح قیمت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، اسامہ بن لادن کے پیروکاروں کے دو حلقے تھے۔ ایک ان کا قریبی حلقہ تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، اور ایک خفیہ تنظیم تھی جو ان سے آرڈر لیتا تھا اور اس کے مطابق کام کرتا تھا۔ ان میں زیادہ تر لوگ افغان تھے۔ دوستو، 1997 میں امریکیوں نے ایک بڑی آپریشن کا منصوبہ بنایا۔ امریکی اسپیشل فورسز کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ قندار میں اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے انہیں کمانڈو انداز کے آپریشن کے ذریعے اغوا کر لیا جائے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے صحرائی علاقے میں بنایا گیا اور انتہائی خطرناک ثابت ہوا۔ امریکی جس وقت اپنے منصوبے پر نظر ثانی کر رہے تھے، اسامہ کو اس منصوبے کا پتہ چل چکا تھا۔ یہ خبر لندن کے اخبار القدس العربی میں بھی شائع ہوئی ہے۔ اب امریکیوں کے پاس اپنے منصوبے کو ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ دوستو، طالبان لیڈر ملا عمر اسامہ سے ملاقات کے سخت خواہش مند تھے۔ چینل 4 اور CNN پر اپنے 2 انٹرویوز کے بعد انہیں اسامہ سے ملاقات کا موقع ملا۔ ملا عمر نے اسامہ سے انتہائی عقیدت و احترام کا اظہار کیا، لیکن ان سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ بہت زیادہ نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی جانب سے حکم نہیں ہے بلکہ ایک درخواست ہے۔ اسامہ نے ان کی تجویز کو بہت سراہا، ان کا شکریہ ادا کیا اور ملا عمر کو یقین دلایا کہ وہ اب اپنے آپ کو زیادہ نمایاں نہیں کریں گے۔ دوستو، اسامہ بن لادن نے یہ محسوس کیا کہ طالبان زیادہ تر علماء پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ اپنے رابطے بہتر کیے اور خصوصاً جزیرہ نما عرب سے امریکی فورس کے انخلاء کے حوالے سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے افغانستان کے 40 اسکالرز کا ایک فتویٰ بھی حاصل کیا جس میں امریکی فوجیوں کو جزیرہ نما عرب سے انخلاء کی حمایت کی گئی تھی۔
فروری 1998 میں انہوں نے ایک بین الاقوامی محاذ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان میں 2 مقاصد مقرر کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک فتویٰ بھی حاصل کیا گیا جس میں امریکیوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ دوستو 2 عربی اخبارات کے علاوہ پرنٹ میڈیا نے ان کے اس اعلان کو نمایاں طور پر پبلش کیا۔ میڈیا سے تقریباً 1 سال تک دور رہنے کے بعد انہوں نے اپنے دروازے ان کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ 1998 میں اسامہ نے AGTV کی ٹیم سے ملاقات کی اور اس کے 2 ہفتے بعد پریس کانفرنس کی اور چند ہفتوں بعد بڑے حملے کی وارننگ دی۔ ملا عمر میڈیا میں ان کی مقبولیت سے ناخوش تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور ایسی صورتحال میں جبکہ وہ اسکالرز کی حفاظت میں تھے یہ کام اور بھی مشکل تھا۔ اسامہ کا کہنا تھا کہ علماء کا بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اس پر عمل کریں گے۔ دوستو اس بڑے دھماکے کی وارننگ کے بعد جولائی 1998 میں کینیا اور تنزانیہ پر حملوں کی خبر بہت سے حلقوں کے لیے حیرت کی بات نہیں تھی۔ حیرت صرف لوکیشن اور ٹارگٹ کے انتخاب پر تھی۔ اگرچہ اسامہ نے اعلان کیا تھا کہ امریکیوں کے خلاف ہر مقام پر جنگ ہوگی، توقع یہ تھی کہ یہ جنگ سعودی عرب کے اندر ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ اس بمباری کے پس پش وہ خود موجود تھے۔ دوستو 1998 میں اسامہ پر ہونے والے امریکی میزائل حملے کے متعلق افغانستان میں 2010 تک نیٹو اور امریکی فوج کے کمانڈر رہنے والے ایک جنرل نے اپنی آپ بیتی مائی شیئر آف دی ٹاسک میں ذکر کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامات کے استعفے سے کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ امریکی فوج کے وائس چیف آف سٹاف جنرل جوزف اسٹالن جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے راولپنڈی گئے۔ یہ 20 اگست 1998 کی رات تھی۔ جنرل کرامت نے ان کے اعزاز میں چکن ٹکا ڈنر کا اہتمام کیا۔ چکن بوٹی ہاتھ میں لیے جنرل جوزف جنرل کرامت کو ایک کونے میں لے گئے اور کہا، جنرل ابھی 10 منٹ میں پاکستان کی فضا سے امریکی میزائل گزرنے والے ہیں جو افغانستان میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں پر گریں گے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتانے آیا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھارت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ جنرل کرامت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پوچھنے کی جرات نہ کر سکے کہ صرف 10 منٹ پہلے کیوں بتایا گیا۔ اگلے 10 منٹ تک جنرل جوزف نے جنرل کرامت کو کہیں اور جانے نہیں دیا، کیونکہ امریکیوں کو شک تھا کہ انہیں وقت ملا تو وہ ہدف کو بگا دیں گے۔ میزائل افغانستان جا کر گرے، لیکن اسامہ بن لادن اس سے پہلے وہاں سے نکل چکے تھے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروپ نے جس کا تعلق القاعدہ کے جہادیوں سے تھا، امریکہ میں 4 کمرشل مسافر طیارے اغوا کیے۔ ان میں سے 2 طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹاور سے ٹکرا دیے گئے۔ ایک طیارہ واشنگٹن میں پینٹاگون کی عمارت میں گر کر تباہ ہوا۔ چوتھا طیارہ پینسلوانیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ خیال رہے کہ اس چوتھے طیارے کا ہدف امریکی دارالحکومت تھا۔ ان حملوں میں تقریباً 3000 شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ پر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکی حکومت نے ایک اتحاد تشکیل دیا جس نے طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اسامہ روپوش ہو گئے اور تقریباً 10 سال بعد ان کو پاک افغان سرحد کے ساتھ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ صدر بش کے دوبارہ انتخاب سے قبل اسامہ بن لادن نے ایک ویڈیو ٹیپ پیغام جاری کر دیا جس میں 11 ستمبر کے حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی۔ دوستو 9/11 کے حملوں کے متعلق اور نیویارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور جنوا ٹاورز کے تباہی کی فلم دیکھنے کے بعد جو تاثر ابھرتا ہے، اس کے پیچھے امریکی CIA کی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی شامل نظر آتی ہے۔ مشہور کتاب دی لیومیناٹی سازشوں کا کھیل، اس کتاب میں جن ایجنڈاز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایجنڈاز اب درست ثابت ہو رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس گیم میں 9/11 کے واقعے کی اس کے رونما ہونے سے 30 سال پہلے پیش گوئی کر دی گئی تھی۔
اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں جو اس گیم کا حصہ ہے۔ آئندہ کے واقعات میں تیسری جنگ عظیم کے آغاز والی گیم کے حصے شامل ہیں۔ دوستو، یقینی طور پر اس کھیل میں 9/11 کا صرف حوالہ ہی نہیں ہے کہ جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ پینٹاگون کا حوالہ بھی ہے، خواہ یہ حملہ کسی ہوائی جہاز کے ذریعے ہو یا گائیڈڈ میزائل کے ذریعے۔ دوستو، یہ پورا کھیل عالمی غلبے اور سازشوں پر محیط ہے۔ کچھ واقعات حادثاتی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا اس کھیل میں پہلے سے تذکرہ ہونا حادثاتی قرار دے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر افغانستان پر نیٹو افواج کے ذریعے حملہ کر کے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ کیا گیا۔ اسامہ بن لادن کی موت کے حوالے سے آج بھی پاکستانیوں کی اکثریت شک و شبے کا اظہار کرتی نظر آتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود ہی نہیں تھے اور یہ آپریشن ایک ڈرامہ تھا جو پاکستان کو محض دباؤ میں لینے اور افغانستان کی جنگ سے جان چھڑانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ تاہم اسامہ کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے امریکی اہلکاروں کی جانب سے انتہائی خفیہ آپریشن کی تفصیلات عالمی ذرائع ابلاغ میں بیان کی گئی ہے، جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اسامہ بن لادن کا چیپٹر اب واقعتاً بند ہو چکا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے سرکشت رہے۔ جے ہند، اللہ نگہبان۔